انسانی تاریخ کا ایسا امیر ترین شخص جس کے خزانے کی کنیاں 100 اونٹوں پر لاد کر لائی جاتی تھی، وہ انسان کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کا نام قارون تھا۔ انسانی تاریخ میں قارون سے زیادہ دولت شاید ہی کسی کو عطا کی گئی ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ قارون انتہائی خوبصورت جوان اور تورات کا عالم تھا، اس لیے اس کو اپنے پورے قبیلے میں معزز سمجھا جاتا تھا۔ قارون کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی۔ قارون انتہائی خوبصورت آواز کا مالک تھا اور وہ انتہائی خوبصورت انداز میں تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر لوگ قارون کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن جب قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ رزق اور خزانہ عطا فرمایا تو وہ منکر بن بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بارگراں تھی۔ جب اس کی قوم نے اسے کہا اترانا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قارون کو اس قدر مال و دولت عطا کیا گیا تھا کہ بائبل میں اس سے متعلق آتا ہے کہ قارون کے خزانے کی کنیاں 300 خچر اٹھاتے تھے۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا۔ اس پر قارون نے کہا کہ وہ اپنے مال کا 1,000واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے گا، لیکن جب قارون نے اپنی دولت کا حساب لگایا تو اس کی دولت کا 1,000واں حصہ کافی بڑی رقم بنتا تھا۔ قارون کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا اور قارون اللہ کے حکم کا منکر بن بیٹھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا، یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھی۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے بچنے کے لیے ایک گندی چال چلی۔ قارون نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان سے کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بہت سارے حکم دیے جن کی ہم نے پیروی کی، لیکن اب وہ ہمارے مال میں سے مال بھی لینا چاہتے ہیں، اور ان سے کہنے لگا کہ ایک فاحش عورت کو لے کر آؤ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون ان لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں چلا گیا اور بھری محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس شخص کی بیوی بھی ہو اور پھر بھی وہ زنا کرے اسے سنسار کر دینا چاہیے۔ اس پر قارون کہنے لگا کہ اگر آپ بھی یہ کام کریں تو آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں اگر میں بھی یہ کام کروں تو میری بھی یہی سزا ہوگی۔ قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا یہ گمان ہے کہ آپ نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو حاضر کیا جائے۔ جب اس عورت کو آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے ڈر گئی اور سہم کر بولی کہ مجھے قارون نے بہت ساری دولت دی اور مجھے کہا کہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ اس بات پر آپ علیہ السلام سجدہ شکر میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے سے اٹھے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو اور اس کی دولت کو اپنے اندر سما لے، تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار زمین میں دھسنے لگے، یہاں تک کہ قارون نے بڑی معافیاں مانگی، لیکن اس کی معافیوں کا کوئی بھی اثر نہ ہوا اور وہ سارے کا سارا زمین میں دھس گیا، اور اس کا وہ تمام جاہ و جلال جس پر اسے بہت ہی ناز تھا سب زمین بوس ہو گیا۔ اس طرح قارون اور اس کا خزانہ آنے والی تمام امتوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔